ولما فصلت العیر، یوسف علیہ السلام نے پچھلے ایپیسوڈ میں کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھائی تم میری قمیض لے جا کے، کرتا لے جا کے میرے والد کے آنکھوں پہ ڈال دو۔ تو یہ جب پورا قافلہ واپس چلا ہے، قال ابوہم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ بھی معجزہ تھا یعقوب علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب انسان کو کوئی بڑی خوشی ملنے والی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی خوشخبریاں پہلے شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں ہے نا جگہ جگہ کہ ہم بارش سے پہلے مبشرات بھیجتے ہیں، بارش اللہ کی رحمت ہے تو اکثر اس سے پہلے ہوائیں آتی ہیں جو خوشخبریاں لے کے آتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو محسوس ہوئی، تو اب اپنے گھر والوں کو، اب دیکھیں امید کی باتیں تو بتا رہے ہیں، نا امیدی کے تذکرے اپنے بیٹوں کے سامنے، بچوں کے سامنے نہیں کر رہے۔ اور وہاں تو ظاہر ہے بیٹیاں تھیں، بیٹے تو سارے مصر گئے ہوئے تھے، پورا قافلہ واپس آ رہا تھا، تو جو بھی اہل خانہ تھے، بہویں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی اور گھر والے ہوں گے، ان کے سامنے یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اگر تم یہ نہ کہو کہ میرا بڑھاپے میں دماغ کام کرنا میرا بڑھاپے میں چھوڑ دیا، یعنی مجھے خطرہ تو یہ کہ تم یہ کہو گے، لیکن یہ اگر نہ کہو تو میں تمہیں یہ خبر دوں کہ مجھے واقعی یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ظاہر ہے وہ کہاں اللہ کی باتوں کو سمجھ سکتے تھے، کہاں ایسی معرفت تھی ان کے دل میں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ ابھی تک پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہاں بھی ضلال کا معنی گمراہی نہیں ہوگا، غلطی ہوگا۔ تو بیٹے اپنے جو بچے تھے وہ جانتے تھے کہ ہمارے جو گھر کے سربراہ ہیں حضرت یعقوب یہ پیغمبر ہیں، تبھی تو مومن تھے وہ، لیکن وہ بھی یہ جانتے تھے کہ غلطی جو اجتہادی غلطی ہے وہ پیغمبر سے ہو سکتی ہے، تو لہذا انہوں نے کہا کہ آپ ابھی تک پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا ہوا، فلما ان جاء البشیر، پہلے زمانے میں یہ عادت تھی، خود صحیح احادیث میں بھی ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی خوشخبری کی بات ہوتی تھی نا تو لوگ اس کی کوشش کرتے تھے کسی طرح جلد سے جلد یہ خبر پہنچا دی جائے۔ بچوں میں آپ نے بہت دیکھا ہوگا، یہ بچوں کو جب کوئی بات بتائی جاتی ہے نا کہ یہ فلاں کو جا کے بتاؤ تو بچے دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے میں بتاؤں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی ہے تو صحابہ نے کوشش کی ہم میں سے ہر شخص پہلے سے پہلے جا کے حضرت کعب بن مالک کو بتائے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو ایک انسان کو ایک شوق ہوتا ہے، تو قافلے میں سے کوئی بھی شخص، یعنی ظاہر ہے جن کے ہاتھ میں جو کرتا تھا نا وہ پہلے دوڑے یعقوب علیہ السلام کی طرف، اپنے والد کو میں جا کے بتاؤں، تاکہ ان کو جو غم ہوا ہے اتنا عرصہ تو وہ غم ان سے دور ہو جائے۔ تو وہ جن کے پاس کرتا تھا وہ تیز رفتار گھوڑے پہ دوڑے اور قافلے سے نکل کے پہلے پہنچ گئے، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تبھی قرآن کہہ رہا ہے فلما ان جاء البشیر، خوشخبری سنانے والا جب پہنچا ہے، القاہ علی وجہہ، تو اس نے وہ کرتا اپنے والد کی آنکھوں پہ ڈالا، فرتد بصیرا، اور ان کی نگاہیں لوٹ آئیں۔ تو پھر ان کو بتایا گیا کہ قافلہ واپس آ رہا ہے، اور اللہ نے اس طرح سے ہمیں یوسف علیہ السلام سے بھی ملا دیا اور بنیامین سے بھی ملا دیا۔ فوراً یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان اور پھر بیٹے بھی پہنچ چکے تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے سارے بیٹوں کو اور خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تم تو ایک منفی سوچ رکھتے ہو، ظاہری اسباب کو دیکھ کر منفی باتیں کرتے ہو، اور میں ہمیشہ سے امید کی باتیں کرتا رہا ہوں، تو بتاؤ کیا میری باتیں ٹھیک ثابت نہیں ہوئی؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بیٹے کہنے لگے اے ہمارے والد آپ ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بھی ایک سنت ہے کہ آپ خود بھی توبہ کریں اور کسی بزرگ سے بھی کہیں کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو آپ اللہ سے میرے لیے توبہ کریں۔ انا کننا خاطئین، بے شک ہم یقیناً گناہگار تھے۔ اب ظاہر ہے ان کے پاس اب کوئی عذر تو بچا نہیں تھا پیش کرنے کے لیے۔ یہاں بھی یعقوب علیہ السلام کا ظرف دیکھیں، ایک تنزیہ جملہ نہیں کہا بیٹوں کو کہ اب آئے ہو بڑے، ساری زندگی مجھے ٹینشن میں رکھا اور اب آ گئے ہو معافیہ مانگنے کے لیے، اب آ گئے ہو توبہ کرنے کے لیے۔
یہاں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ کیا آج دینداروں کا یہ ظرف ہے برداشت کا؟ آج تو جو جتنا دین پہ چلتا ہے اتنا ہی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، اتنا ہی جذباتی ہوتا ہے، اتنا ہی بات بات پہ 2 فٹ اچھل رہا ہوتا ہے. برداشت بالکل ختم ہو گئی ہے. ہمیں پیغمبروں کی سیرت سے کیا پتہ چل رہا ہے کیسی برداشت تھی ان لوگوں میں. تو فوراً یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کوئی طنز نہیں، کوئی تانا نہیں. غلطی کا احساس ہو گیا، ٹھیک ہے. سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. علماء نے یہاں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ ان قریب کروں گا، اسی وقت کر لیتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے. تو بہت سے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ کیونکہ تہجد کے وقت میں رات کے آخری حصے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں رات کو تہجد میں اٹھ کے ان کے لیے دعا مانگوں گا. یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بھائی موت کا تو کوئی یقینی علم نہیں ہے، اگر ابھی موت ہو گئی تو پھر تو ان کو سزا ملے گی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ انہوں نے جب سچی توبہ کر لی ہے تو اللہ نے گناہ تو معاف کر دیا ہے، تو میں مزید اس توبہ میں طاقت پیدا کرنے کے لیے تاکہ درجات بلند ہو اور اس توبہ اس گناہ کے جو جتنے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں وہ ہر طرح سے مکمل ختم ہو جائیں، اس کے لیے یعقوب علیہ السلام ان کے لیے استغفار کرنا چاہتے تھے. تو سوفا کا لفظ ان قریب کروں گا تاکہ یہ تسلی سے میں اللہ سے تمہارے لیے دعا مانگوں گا. یہ بھی یعقوب علیہ السلام کے حسن اخلاق کی دلیل ہے کہ بھائی میں جلدی سے یعنی گویا ٹہلانے والا کام نہیں کروں گا کہ ابھی میں دعا مانگ لوں، ابھی دعا میں وہ دل نہیں لگے گا، ابھی تو ایک بیٹے کی خوشخبری ہے اسی میں دل زیادہ لگا ہوا ہے. تو میں تسلی سے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا. کتنا بڑا ظرف ہے کہ دعا بھی مانگوں گا اور دعا بھی بڑی تسلی کے ساتھ ہوگی تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ میرے بیٹوں سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی ہر طرح سے تلافی ہو جائے اور اس کے کوئی ان کو نقصان نہ ہو، بالکل گناہ ایسے معاف ہو جائے جیسے نسیم منسیہ، جیسے ان سے یہ ہوا ہی نہیں تھا. تو یہ بھی ہے کہ دعا کا اہتمام کرنا. بعض دفعہ آپ اسی وقت دعا دے دیتے ہیں، وہ اتنی جاندار نہیں ہوتی جتنی آپ تسلی سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. انہ هو الغفور، اور بیٹوں کو تسلی بھی دی کہ بے شک وہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، الرحیم، اور اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. بالآخر یہ قافلہ چلا ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا پورے خاندان کو مصر میں لے آؤ. بس یہ پورا قافلہ جب چلا ہے تو قرآن کہتا ہے فلما دخلوا علی یوسف، جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوا الیہ ابویہ، حضرت یوسف نے اپنے والدین کو مضبوط ٹھکانہ دیا، یعنی بہت اعزاز کیا، اکرام کیا. تو یہ ٹھکانہ دینا اکرام کے معنی میں بھی آتا ہے. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمینین، اور فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو مصر میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، بے خوف ہو کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والدین کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے تھے، تبھی کہہ رہے ہیں کہ مصر میں داخل ہو جاؤ. تو داخل جب ہی ہوں گے نا جب مصر سے باہر ہوں. تو یہ جو اپنے والدین کا آپ نے اکرام کیا، یہ مصر شہر سے باہر نکل کے، جب پتہ چلا کہ قافلہ آ رہا ہے تو شہر سے باہر نکل گئے اور کہا کہ آپ شہر میں داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ. پھر جب شہر میں داخل ہوئے اور محل میں داخل ہوئے، ورفع ابویہ علی العرش، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اور سب کے سب سجدے میں گر گئے. یہ پچھلی امتوں میں سجدہ تھا جو تعظیم کا سجدہ تھا، یہ جائز تھا. اس امت میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس امت میں کسی کے لیے بھی سجدہ حلال نہیں ہے. تو پہلی امتوں میں جائز تھا. تو یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، کہ اے میرے والد یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں. قد جعلہا ربی حقا، تحقیق میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، یعنی پورا کر دکھایا. یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ 11 بھائی تھے اور سورج اور چاند سے مراد ظاہر والدین ہے. تو خواب میں تو دکھایا گیا کہ سورج اور چاند بھی سجدہ کر رہے ہیں اور 11 بھائی بھی سجدہ کر رہے ہیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے والدین نے بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو اب یہ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کیسے برداشت کر لیا کہ میرے والدین میرے سامنے سجدہ کریں. تو اس کے 2 جواب دیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے
کہ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں، قرآن میں تو ایسا کوئی واضح تذکرہ نہیں ہے کہ والدین نے بھی سجدہ کیا اور یوسف علیہ السلام نے ان کو سجدہ کرنے دیا، لیکن خواب میں چونکہ سورج، چاند اور 11 ستاروں کا تذکرہ ہے، اس خواب سے پتہ چلتا ہے کہ سب نے سجدہ کیا۔ تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے والدین نے بھی سجدہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام کے والدین نے بھی سجدہ کیا تھا، تو اس کی توجہ یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے حکم پہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ اللہ کے حکم پہ کیا تھا، اور اللہ کی اس میں مصلحتیں تھیں کہ یوسف علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کرنا یا اس خواب کی تکمیل کرنا۔ اور یہ غیر اختیاری طور پر ان کی عظمت سے اور ان کے بادشاہت سے اتنے متاثر ہوئے کہ مضطر ہو کے انہوں نے ان کے سامنے سجدہ کر لیا۔ دوسری ایک توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے والدین نے بھی سجدہ کیا ہو، کیونکہ قرآن میں آ رہا ہے کہ انہوں نے تو اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا، سجدہ تو بھائیوں نے کیا نا جو تخت سے نیچے تھے۔ تو پھر خواب کا کیا مطلب ہوگا؟ تو پھر خواب کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے، یہ امکان کے درجے کی بات ہے، دونوں میں سے کسی ایک دعوے پر بھی کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں خواب میں جب کوئی سجدہ دکھایا گیا ہے نا، تو سجدے سے مراد اطاعت بھی ہوتی ہے، فرما برداری بھی ہوتی ہے، کسی کی عظمت کا قائل ہونا بھی ہوتا ہے۔ تو 11 بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ تو وہی ایسا کہ عملی طور پر پریکٹیکلی سجدہ کر کے دکھایا، اور خواب میں جو آتا ہے کہ سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، تو وہاں سجدے سے مراد اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ جو سجدہ کرتا ہے سامنے والے کی عظمت کا قائل ہوتا ہے، تو وہ مان گئے کہ بھئی یہ اللہ نے اس کو بہت بڑی فضیلت دی اور کیسے مدارس سے گزار کر یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو خواب کی تعبیر کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ تو کوئی یقینی دلیل سے نہ تو یہ ثابت ہے کہ ان کے والدین نے سجدہ کیا، نہ یہ ثابت ہے کہ ان کے والدین نے سجدہ نہیں کیا۔ بہرحال خواب کی تعبیر پوری ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے والد، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو پورا کر دکھایا، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور میرے رب نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا تھا جب مجھے جیل سے نکالا، اور اس وقت بھی احسان کیا جاء بکم من البدو، جب آپ کو گاؤں سے اٹھا کے شہر میں لے آیا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور یہ سارے کام ایک واقعے کے بعد ہوئے ہیں۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان نفرت ڈال دی تھی۔ یعنی یہ بڑے عجیب کلام ہے۔ کیا مطلب؟ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان نفرت ڈال دی تھی، اس نفرت کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا، یعنی یہاں بلاغت کے نقطے کیا ہیں آپ یہ سمجھیں۔ پہلا نقطہ تو یہ کہ یوسف علیہ السلام اس موقع پر اپنے غموں کو بیان نہیں کر رہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ابا آپ کو جو دیکھ رہے ہیں کہ میں آج تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو میرے ساتھ تو بڑے برے حالات گزرے، میں تو کنویں میں چلا گیا تھا، پھر مجھ پر تہمتیں لگی ہیں، جیل میں چلا گیا، پھر جیل سے نکلنے کی صورت ہوئی تو وہ بندہ ہی بھول گیا بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا، میں تو اور جھوٹی تہمتیں لگی ہیں اور کیا کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ۔ تو ایک بھی غم کی بات ذکر نہیں کر رہے، ساری پازیٹیو باتیں کہ میرے رب نے احسان کیا، خواب کو سچا کر دکھایا، میرے رب نے احسان کیا، مجھے جیل سے نکالا، جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں ہو رہا، جیل سے نکلنے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک احسان یہ کیا کہ ناکامیوں کے نقشوں میں کامیابی پیدا کی ہے۔ ناکامی کا نقشہ کیا تھا کہ بھائیوں کے دل میں جب نفرت پیدا ہوئی تو اس نفرت کے نتیجے میں، جیلسی کے نتیجے میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، جس سے حسد کی جائے اس کو نقصان ہوتا ہے، مگر میرے رب نے احسان یہ کیا کہ بھائیوں کی نفرت کو ذریعہ بنا دیا میری ترقی کا، تو یہ ایک الگ سے احسان ہے۔ اور بھائیوں کی نفرت کو کیسے اچھے انداز سے بیان کیا کہ ان کی طرف نسبت نہیں کر رہے، بتانا تو یوں چاہیے تھا میرے بھائیوں نے میرے لیے غلط سوچا، نفرت کی، ظلم کیا، اگرچہ بعد میں توبہ کر لی لیکن ظلم تو کیا نا، مگر اللہ نے اس ظلم کو ہی میری ترقی کا ذریعہ بنا دیا، لیکن اس میں بھائیوں کی بدنامی تھی، تو وہ کیسے اچھے انداز سے اس کو آپ نے تبدیل کیا کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان نفرت ڈال دی تھی، یعنی اس جرم کو شیطان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اور بھائیوں کو بری ذمہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کیسا خوبصورت کلام ہے، آپ مجھے بتائیں کیا کوئی ایسی قرآن جیسی کوئی کتاب کسی مذہب کے پاس ہے؟ میں جب بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تفسیر پڑھتا ہوں یا کرتا ہوں، ایک بات کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پر جو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ جو کتاب اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے، نہ یہ عیسائیوں کے پاس ہے ایسی کوئی کتاب۔ آپ نے کبھی دیکھے عیسائی بائبل کا درس دیتے ہوں، ایسے درس قرآن دیتے ہوں؟ وہ ہے ہی نہیں ان کے پاس، نہ یہودیوں کے پاس ہے، نہ ہندوؤں کے پاس ہے، نہ سکھوں کے پاس ہے۔ کیسا کلام ہے، اس میں کیسی حکمت کی باتیں ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں یہ جو انداز ہے یوسف علیہ السلام کا،
اس سے کیسی موٹیویشن ملتی ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو سوچو، نیگیٹو کبھی نہ سوچو. اس سے انسان دماغی طور پر بھی سکون حاصل کرتا ہے، خودکشیوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، ڈپریشن کے راستے بند ہوتے ہیں. غیر مسلموں کے پاس ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے جو اللہ نے اہل اسلام کو جو تعلیمات دی ہیں، لیکن مسلمان اس کو فالو نہیں کر رہے، اس پہ عمل نہیں کر رہے، اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں. تو بھائیوں کے بارے میں کیا کہا کہ بھائیوں کا سارا بلی جو ہے نا شیطان پہ ڈال دی، کہ وہ شیطان نے کرا دیا تھا یہ کام. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نفرت ڈال دی تھی. ان ربی، اس میں اور بہت سارے بلاغت کے نقطے ہیں، اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو بہت زیادہ نقطے ہیں، مگر کیونکہ وہ پھر لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا. میرا مقصد تو یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے. ان ربی لطیف لما یشاء، واقعی میرا رب بہت باریک بین ہے جس کے لیے چاہے، کیسے ناکامی کے نقشوں میں کامیاب کرتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. پھر یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگنے لگے، ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر بادشاہ بن گئے تھے، کیونکہ جو ملک تھا، جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے آپ کو جب عزیز مصر بنایا تو بادشاہ کے انتقال کے بعد یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کی حکومت آ گئی. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیروں کا علم سکھایا ہے. فاطر السماوات والارض، تو ہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. یہ بھی بڑی بلاغت ہے. دیکھیں، ایک طرف اقرار کر رہے ہیں اللہ تو نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اصل بادشاہ تو ہی ہے، یہ تو میں زمین کا ایک خاص سلطنت کا بادشاہ ہوں. آج کسی کو بادشاہت ملے تو وہ اصل بادشاہ کو بھول ہی جاتا ہے، وہ کہ میرے اوپر بھی کوئی بادشاہ ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے. یعنی اس دنیا میں پڑھ کر میں نے دنیا کو دوست نہیں بنایا، اصل دوست تو میرا تو ہے. توفنی مسلمن، پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تو نے اب تک جو مجھے دین پر قائم رکھا تو میرا خاتمہ بھی اچھا ہونا چاہیے، میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں. توفنی مسلمن، تو مجھے مسلم بنا کے موت دے. والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں میں مجھے لاحق کر دے، میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. کس قدر تواضع ہے کہ اتنی قربانیوں کے بعد بھی اپنے اوپر نظر نہیں ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو اب مجھے اسی پر قائم رکھنا. اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگنا بہت ضروری ہے. اللہ نے آپ کو ایمان دیا، بار بار اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ میرا خاتمہ بھی ایمان پر ہو. تو یہ واقعہ تو یہاں کمپلیٹ ہو گیا. اب قرآن اس پورے واقعے کا، اس کے بعد ہوا کیا، یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی، اور یعقوب علیہ السلام جو تفسیر کی کتابوں میں ہے، تاریخی کتابوں میں ہے، یعقوب علیہ السلام اپنی موت سے پہلے واپس فلسطین چلے گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں وہیں دفن ہوں، کیونکہ وہ آپ کے باپ دادا کا وطن تھا اور بیت المقدس تھا، وہاں پہ مبارک سرزمین تھی. ظاہر ہے ایسی جگہ پہ دفن ہونا ہی چاہتا ہے ہر وہ شخص جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو. تو یعقوب علیہ السلام پھر واپس وہاں چلے گئے اور باقی خاندان یہیں رہا. تو یعقوب علیہ السلام کو وہیں کنعان کی سرزمین میں بیت المقدس کے قریب دفن کیا گیا ان کے انتقال کے بعد. اور باقی جو یعقوب علیہ السلام کا خاندان تھا، جس کی تعداد 90 کے قریب بتائی جاتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی ازواج، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، بہویں، یہ سب ملا کے تقریباً 90 کے قریب افراد تھے جو مصر میں آ کے آباد ہوئے. اور پھر یوسف علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے اپنی زندگی میں، مصریوں کو، جس کی قسمت میں ایمان تھا ایمان لے آئے، جس کی قسمت میں نہیں تھا وہ نہیں لے کر آئے. تبھی آگے ان کی یوسف علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے اس میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کیونکہ پھر اس بنی اسرائیل پر پھر ظلم شروع ہو گئے تھے، کیونکہ میجورٹی میں بہرحال غیر مسلم تھے. تو مصر میں کچھ وقت تو حالات اچھے رہے، لوگ عزت بھی دیتے تھے، لیکن وہی مذہبی لسانیت، مذہبی تعصب، آہستہ آہستہ وہاں کے غیر مسلموں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ چند لوگ تھے جنہوں نے آ کے ہم پہ حکومت کی. یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے انہی چند لوگوں نے مصر کو تباہی اور بربادی سے بچایا ہے. جیسے آج ہندوستان میں ہندوؤں کو یہ غلط بات سکھائی جا رہی ہے کہ منورٹی میں مسلمان تھے، تم پر 1000 سال انہوں نے حکومت کی، تو وہ کون ہوتے ہیں تم پہ حکومت کرنے والے؟ یہ نہیں دیکھتے کہ 1000 سال انہوں نے پورے ہندوستان کو بچا کے رکھا ہے، اور اس وقت ہندوستان کو کتنی بلندیوں تک پہنچایا تھا. نہ یہ لڑائیاں تھیں جو آج ہندوستان میں ہو رہی ہیں، نہ فرقہ واریت، نہ مذہبی نفرت تھی. گوروں نے اس پر لکھا ہے، گورے اس بات کے معترف ہیں کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان پہ حکومت کی ہے تو ہندوستان
نے کیسا شاندار ماضی تھا اس وقت ہندوستان کا. تو اسی طرح مصر میں بھی ہوا کہ پھر وہ عصبیت اور مذہبی منافرت پھیلنا شروع ہوئی اور لوگوں نے بنی اسرائیل منورٹی میں تھے, ان کو کہا کہ یہ کیسے آ گئے, تو پھر ظالم بادشاہ مسلط ہوئے, انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنانا شروع کیا اور ظلم ہونا شروع ہوئے, اور بالآخر پھر فرعون کی حکومت ہوئی. اچھا, فرعون کے دربار میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ فرعون سے یہ کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام بھی تو مصر میں آئے تھے, انہوں نے بھی تو سمجھایا اور تم نے ان کی بات بھی نہ مانی, یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے گئے. تو اس کا اس سے پتہ چلتا ہے یوسف علیہ السلام نے شاہی خاندان پہ بھی بہت محنت کی تھی. مصر کی جو رائل فیملی تھی ان کو بھی دین کی بہت تبلیغ کی تھی, کیونکہ اس مقام پہ پہنچنے کے بعد انسان کی بات سنی جاتی ہے. لیکن رائل فیملی کے جو شاہی خاندان کے جو زیادہ تر لوگ تھے, انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بات کو اگنور کیا, ان کی بات کو ترجیح نہیں دی, جس کے نتیجے میں فرعون جیسے لوگ مسلط ہوئے اور بالآخر فرعون کی حکومت کا اللہ نے خاتمہ کیا. تو قرآن کہتا ہے اس واقعے کو سنانے کے بعد ذالک من انباء الغیب, یہودیوں نے پوچھا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو سچا نبی اس وقت مانیں گے جب آپ یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل وہ ارض شام سے مصر منتقل کیسے ہوئے, مصر میں فرعون کا مقابلہ کیسے ہوا ان سے, اور وہ یہاں آئے کیسے, مصر میں منتقل کیسے ہوئے. تو اس پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی. اب قرآن کہتا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم, آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ اپنے معاملے کے فیصلے کر رہے تھے, آپ کو کیا پتہ اتنے سال پرانی بات. وہم یمکرون, جب وہ تدبیریں کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد بھی اے نبی ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ نے ان کو پورا واقعہ سنا دیا, پھر بھی اس وقت اکثر لوگ آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے, کیونکہ آپ کو غم ہوگا کہ اس طرح سے یہ واقعہ سننے کے بعد بھی تم مجھے اللہ کا نبی نہیں مانو گے, تو آپ بھی غم میں کہیں ہلاک نہ ہو جائیں. تو اے نبی آپ غم نہ کریں, آپ کتنی حرص رکھ لیں پھر بھی یہ ہٹ دھرم لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. وما تسألوہم علیہ من اجر, اور ایسے طریقے سے آپ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں, اس پر آپ کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے, پھر تو ان کو ایمان لانا چاہیے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے, تو ان کو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے, آپ پر ایمان لانا چاہیے.